اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے. میں یہ عرض کرتا ہوں یہاں پر گفتگو میں جو چیزیں شروع کیا تھا اس کو یہاں سٹاپ کرتا ہوں. سارے لوگوں نے دعائیں کی مجھے پتا ہے, اور سب سے زیادہ میں نے حضور تاج الشریعہ کو اور حضور امین ملت کو خواب میں بار بار دیکھا, اور حضرت ابھی مجھ سے کہا تھا کہ ہم سب پریشان تھے, بہت دعائیں کرتے تھے. میرے چھوٹنے کی دعائیں یا میرے آرام کی دعائیں یہ الگ مقام رکھتی ہیں, لیکن جس وقت اندر جا رہے تھے میرے برادر گرامی بھی موجود ہیں, میں ایک دعا اللہ کریم کی بارگاہ میں یہ کرتا تھا کہ اے رب ذوالجلال تیرا بندہ ہے, تیرے نبی کی بات کر کر اندر آیا, اتنی لاج رکھنا کہ میرے باہر جانے کے لیے کبھی کسی کتے کی مدد لینے کی نوبت نہ آئے. کیا بات ہے, واہ 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 واہ. کسی ظالم کی مدد لینے کی نوبت نہ آئے. اور رب تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت بھی کر دوں, بہت بڑی ذمہ دار شخصیت موجود ہے, میرے الفاظ کا میں ذمہ دار ہوں جو کچھ کہہ رہا ہوں. اور لوگوں کو پھر یہ لگتا ہے یہ اتنا سب ہو جانے کے بعد پھر بھی کتا کہتے ہیں, یہ کتا کتا ان کی زبان پہ کیوں آتا ہے؟ میرے عزیزو یہ اب کوئی غیر قانونی بات نہیں, سپریم کورٹ کے جج نے بھی ہمارا ججمنٹ دینے کے وقت کہا تھا یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے, ہیٹ سپیچ نہیں ہے, ایوری ڈاگ ہیز اے ڈے, ہر کتے کا ایک دن ہوتا ہے. ہم نے تو تھوڑا سا کہا تھا, انہوں نے بہت کہا ہے. تو یہ جو بھی میں کہوں گا اب سپریم کورٹ کے اعتبار سے کہوں گا, اور پھر میں ابھی تک تو کبھی وہ شعر کو دہرایا بھی نہیں, کیونکہ میں نے دیکھا ہے 5 سال کے 6 سال کے بچے سامنے کھڑے ہو کر کے وہی دہرا رہے ہیں. واہ واہ واہ. بلکہ میں نے تو یہ بھی دیکھا اندر قیدیوں کو جب بہت زیادہ تکلیف دیتا تھا کوئی تو کہتا تھا وہی بات. واہ واہ. آج وقت ہے تمہارا, کیا بات ہے. ہر جگہ پر کھانا صحیح نہیں مل رہا ہے تو بھی وہ قیدی یہی پکار کر کہتے تھے آج وقت ہے, آج وقت ہے. میرے عزیزو جتنا ہی تم دباؤ گے اتنا ہی وہ ابھرے گا. یہ ہم اپنی تعریف کے لیے اپنے گھر کے لیے نہیں بولتے, ہم نے کبھی کسی کمیونٹی کو, کسی خاص دھرم کو یا کسی خاص مذہب کو نشانہ بنا کر کبھی نہیں بولا. ہاں میرا یہ مشن ہے کہ جو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت کے لیے انگلیاں اٹھائے گا تو ہم اس کا جواب دیتے رہیں گے. بے شک بے شک. اور اگر ایک آدمی کرتا ہے تو ایک کا جواب, 10 کرتے تو 10 کا جواب. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم پوری کمیونٹی کو بول رہے ہیں, پورے مذہب کو بول رہے ہیں, کسی قوم کو بول رہے ہیں. یہ تو پھیلائی گئی بات ہے. بہرحال وقت آنے کے بعد سب سمجھ میں آ جائے گی. آج جس چیز کے لیے یہ کانفرنس رکھی گئی ہے, تعلیمی بیداری کانفرنس, میرے عزیزوں یہ اتنی بڑی وقت کی ضرورت, میں آپ کو کیا بتاؤں, اسلام شروع ہی ہوا ہے اقرا کہتے ہوئے. سب سے پہلی آیت میرے نبی پاک پر جو اتری وہ کیا ہے؟ مسلمانوں اتنی تو بات یاد رہے, اقرا بسم ربک الذی خلق. قرآن کی سب سے پہلی آیت کیا ہے؟ بسم اللہ خانی کرائی گئی کہ نہیں کرائی گئی؟ تو پڑھے ہو نا, تو پڑھو اقرا بسم ربک الذی خلق. اقرا کا مطلب ہوتا ہے اے محبوب پڑھو, اے رسول پڑھو. دیکھو قرآن پاک میں بہت جگہ پر اللہ نے قل بھی کہا, کہو, لیکن جب سب سے پہلی آیت آئی تو اس میں کہا قل نہیں, اقرا پڑھو اپنے رب کے نام سے. اور ایک بزرگ نے بہت اچھی بات کہی, یہ اس سے کہا جاتا ہے پڑھو. جبرائیل امین آئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے اقرا بسم ربک الذی خلق. 3 بار تو حضور نے نہیں پڑھا تھا, صرف وہ اقرا اقرا کہہ رہے تھے. 4تھی بار جبرائیل نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق, پڑھو اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. نبی پاک نے پڑھا,
اور اقرا اس کو کہا جاتا ہے جو پہلے سے پڑھا ہوا ہو. واہ واہ اور نئے آدمی کو پڑھانے کے لیے کہیں گے کہو جیسے میں کہہ رہا ہوں، جیسے میں کہہ رہا ہوں ایسے کہو. اور بھی ایک بات جو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق بہت ساری باتیں مستشرقین نے جو پھیلائی، وہ امی تھے. امی کا معنی کچھ نہ ہنجار لوگ ان پڑھ کرتے ہیں کہ ان کے رسول ان پڑھ تھے. ان پڑھ نہیں، امی کہتے ہیں جو کسی سے نہیں پڑھا ہوا ہو، بے شک اس کا استاد نہیں لیکن وہ سب کا استاد ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب ایک بات تو مجھے بتاؤ، قرآن کہتا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان، 3 آیتیں. الرحمن، رحمان اللہ رب العزت، علم القرآن اس نے قرآن سکھایا. تیسرے نمبر پر ہے خلق الانسان، اس نے انسان کو بنایا. مجھے ایک بات بتاؤ، رحمان دوسرے نمبر پر آئے تھے، اس نے قرآن سکھایا. تیسرے نمبر پر آئے تھے، اس نے انسان کو پیدا کیا. انسان کو پیدا کیا یہ تیسرے نمبر پر، قرآن سکھایا یہ پہلے دوسرے نمبر پر. جب انسان بعد میں پیدا ہوا ہے تو قرآن سکھایا کس کو؟ کیا بات ہے، واہ واہ. الرحمن علم القرآن، وہ رحمان ہے جس نے قرآن سکھایا پھر انسان بنایا. مفسرین فرماتے ہیں یہ جو انسان پیدا کیا اس سے مراد آدم علیہ السلام ہے، اور قرآن سکھایا اس سے مراد محمد رسول اللہ. اللہ سبحان اللہ. اور رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو اس وقت علم دیا ہے جب ابھی آدم کو پیدا بھی نہیں کیا. معلم کائنات کی امت ہو میرے عزیز ہو، معلم کائنات کی تم امت ہو، اور جاہل رہنا تمہیں زیب دیتا ہے؟ اس رسول پاک کی امت ہو جس نے پوری کائنات کو علم کا انقلاب دیا ہے. علم کا انقلاب. جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے تھے، 6 لوگوں کو صرف لکھنا آتا تھا. قلم پکڑنا کتنے لوگوں کو آتا تھا؟ 6 لوگ. 10 سال کا عرصہ گزرا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت 80,000 لوگوں کے ہاتھوں میں قلم تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ انقلاب زندگی بھر کا کوئی ٹیچر بھی نہیں کرتا. وہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے علم کا عظیم انقلاب پیدا کیا تھا. اور اس رسول کی امت اگر جاہل ہو یہ کیسے زیب دیتا ہے؟ اسی لیے میں نے دیکھا ہے بہت ساری جگہوں پر بڑی بڑی تحریکیں چلتی ہیں، لیکن رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سچا جانشین، ان کی آل و اولاد کا یہ سچا جانشین مارارا متحرہ کا اور خانوادہ برکات کا چشم و چراغ اعلان کرتا ہے آدھی روٹی کھائیں گے اور بچوں کو. سبحان اللہ. یہ صرف مارارا کا اعلان نہیں، یہ رسول پاک کا مشن ہے. یہ انقلاب ہے جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا لایا ہوا. اگر تم جاہل رہو گے، بے نور رہو گے، جاہل آدمی حلال و حرام میں تمیز نہیں کر سکتا. جاہل کو کفر اور ایمان پتہ نہیں ہے. جاہل کب گمراہ ہوگا اسے خود پتہ نہیں چلتا. اس لیے میرے عزیزوں، علم کے بغیر اسلام بھی نہیں ہے. علم کے بغیر اسلام نہیں. آپ کو پتہ ہے دور جہالت کہا جاتا ہے اسلام سے پہلے والے دور کو، اور دور اسلام، اسلام کے بعد. اسلام اور جہالت تو اپوزٹ چیزیں ہیں، یہ کبھی ایک جگہ آ نہیں سکتی. آج امت کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا اندر جن سے پوچھا گیا پہلا کلمہ کیا ہے تو آئیں ٹائیں کر رہے ہیں، نہیں پتا ہے. تمہارے نبی کون، یہ بھی نہیں پتا. ہم تو اس خوش فہمی میں چل رہے ہیں جمعہ میں بھیڑ ہے، جلسوں میں بھیڑ ہے، سب کی ٹوپی ہے، سب کو آتا ہوگا. کھنگالو تو کلمہ بھی نہیں آ رہا ہے. یوں ہی یہ مصیبتیں نہیں آ رہی ہے میرے عزیز، یوں ہی ہم کو ڈرایا اور دھمکایا نہیں جا رہا ہے. تمہارے اندر علم کی دولت ہو تو تم اپنے رب تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین کامل کے ساتھ جیو گے. آج دلم الیقین کے ساتھ جو جیتے وہ جہالت کی وجہ ہے، جہالت ہے. اور جو جس طرح ہانکنا چاہے آج ہانک رہا ہے تمہیں. علم کی طرف آؤ، علم کی طرف. ہر بچے کو آج پڑھا لکھا ہوا ہونا ضروری ہے، ہر بچے کو. اور جب ہم علم کی بات کرتے ہیں
تو کچھ لوگوں کو یہ لگتا ہے مولانا صرف مدرسوں میں لے جانے کی بات کرتے ہیں، مدرسوں میں لے جانے کی بات کرتے ہیں۔ علم صرف مدرسوں کی بات نہیں ہے، علم کو جو فرق کیا گیا ہے نا، یہ دینی علم ہے، یہ دنیاوی علم ہے۔ ابھی آپ سے میں پوچھوں دینی علم کیا ہے، دنیاوی علم کیا ہے؟ آپ یہی کہیں گے قرآن، حدیث، فقہ، یہ سارے دینی علم ہیں۔ سائنس، جغرافی، فزکس، کیمسٹری، یہ دنیاوی علم ہے۔ یہ غلط سوچ ہے، غلط کانسیپٹ ہے۔ دینی اور دنیاوی علم اس طرح سے فرق نہیں کیے جاتے۔ اگر آپ قرآن کا علم، حدیث کا علم، فقہ کا علم پیسہ کمانے کے لیے حاصل کر رہے ہیں تو یہ دنیاوی علم ہے، وہ دینی علم نہیں۔ مدرسوں میں بھی وہ دینی علم نہیں۔ اور سائنس پڑھتے ہو، جغرافی پڑھتے ہو، کیمسٹری پڑھتے ہو اللہ کو پہچاننے کے لیے، تو یہ دینی علم ہے، یہ دینی علم ہے۔ تمہاری سوچ سے ہی دینی اور دنیاوی کا فرق ہوتا ہے، نہ کہ ڈپارٹمنٹ اور شعبے سے فرق ہوتا ہے۔ اس لیے جو بچے کالج میں ہیں، یونیورسٹیز میں، وہ اپنا کنٹینیو کریں، بڑھیں آگے۔ تم جس فیلڈ میں جانا چاہتے ہو، میڈیکل میں، انجینئرنگ میں، لا میں، جس چیز میں بھی جانا چاہتے ہو، نیت صرف یہ ہو جو قرآن نے فرمایا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو وہی جو تمہارے رب کے نام سے۔ سبحان اللہ۔ وہ علم جو اللہ سے دور کرتا ہے، وہ بڑا سا بڑا عالم ہو کر کے بھی وہ گمراہ ہے، اور وہ علم جو اللہ سے قریب کرتا ہے وہی علم نور ہے، وہی علم نور ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، صرف یہ مت سمجھو کہ میں علم کی بات کر رہا ہوں تو علم آنے کے بعد ٹوپی، جبہ، کپا، بڑا عالم نظر آنا چاہیے، نہیں۔ علم جب کسی کے پاس آتا ہے تو سب سے پہلے اخلاق لاتا ہے۔ سچا علم اگر کسی کے اندر آئے، اخلاق لاتا ہے، پھر وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین لاتا ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، علم والے ہی اللہ سے زیادہ ڈرتے ہیں۔ امام غزالی فرماتے ہیں وہ عالم جو اپنے علم کو اس لیے استعمال کرتا ہے کہ دنیا میں کچھ پیسے مل جائیں، اور سیٹھوں کے پاس جاتا ہے، مالداروں کی جیب پر نظر رکھتا ہے، فرماتے وہ اس مکھی سے زیادہ غلیظ ہے جو پخانے پہ بیٹھتی ہے۔ بلکہ وہ کہتے ہیں وہ عورت جو اپنا جسم بیچتی ہے اس سے بھی زیادہ یہ غلیظ ہے، کیونکہ وہ جسم بیچتی ہے اور یہ ایمان بیچتا ہے۔ علم جو سچا علم آتا ہے وہ اخلاق اور توکل لے آتا ہے۔ اس لیے آپ سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ علم کا مطلب صرف دوڑ بھاگ یہ نہیں ہے، کوئی بھی کالج مل جائے، کوئی بھی یونیورسٹی مل جائے، کوئی بھی مدرسہ مل جائے، تمہارا ٹارگٹ یہ ہونا چاہیے وہ علم مجھے ملے جو مجھے میرے رب کی پہچان دلائے، مجھے میرے رب کی پہچان دلائے۔ اور جب اللہ رب العزت کے نام سے کوئی شروع کرتا ہے، میرے عزیزوں، بڑے بڑے انقلابات آتے ہیں، بڑے بڑے انقلابات آتے ہیں۔ یہ آج دنیا چھپا چھپا کر رکھ رہی ہے، ہمارے دامن میں علماء کی کمی نہیں رہی اسلام میں کبھی، یہ تو جاہل آج ہوئی ہماری قوم، ورنہ دنیا کو کیا نہیں دیا ہے علماء اسلام نے۔ آپ کو پتہ ہے یہ سب جو اٹھائے ہوئے کیمرے ہیں یہ کس کی دین ہے؟ سب سے پہلے ابن الہیثم نے یہ کیمرے کی ایجاد کی تھی، اور اس کی تھیوری بھی بنائی تھی اپنی آنکھوں کے لینس سے۔ دنیا کو اڑنے کا طریقہ دینے والا عباس بن فراس سب سے پہلے پلین بننے سے بھی پہلے اڑ کر کے ایک مینارے سے پیراشوٹ کا تصور دینے والا، ایکس رے کا تصور دینے والا عالم اسلام ہے۔ خوارزمی نے گھڑی کا تصور دیا ہے، الجبرا اسلامی علماء نے تمہارے سامنے رکھا ہے۔ آج جو یہ ہند سے لکھے جاتے ہیں 1 2 3، یہ عادات کہاں سے آئے؟ اسلامی علماء نے اس کو ایجاد کی۔ ایجادات کی ایک لمبی فہرست ہے۔ آج بھی کیلیفورنیا یونیورسٹی کے اندر، امریکہ کے اندر، طب میں، میڈیکل میں اور بچوں کی سرجری پر جو لکھی گئی سب سے پہلی کتاب ابو علی سینا کی ہے۔ القانون آج بھی رکھی ہوئی ہے۔ پوری دنیا کو سرجری سکھانے والے، پوری دنیا کو میڈیکل لائن میں لانے والے اسلامی علماء ہیں۔ بچوں کے امراض پر سب سے پہلی لکھی جانے والی کتاب علماء اسلام کی ہے۔ کون سا میدان ہے جس میں میرے نبی کے غلاموں نے
بازی نہیں ماری ہے، سب جگہ ہے. بس بات آ کر کے یہاں رکتی ہے جس کو اقبال نے کیا سچے الفاظ میں کہا ہے، ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے. سبحان اللہ. خلاصہ یہی ہے، ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا پھرائی کمی وقار نے. یہ ڈور جو کٹی ہے تمہاری یا دھیمی ہوئی ہے، یہاں سے عزتوں میں کمی آئی ہے. پڑھنا لکھنا تم نے بند کر دیا، نہ ادھر کے ہے نہ ادھر کے. میرے عزیزوں، نہ مدرسوں کا علم رہ گیا نہ اسکول کالج کا علم رہ گیا. یہ تو اسلام کا تقاضا نہیں ہے، اسلام نہیں چاہتا ہے. اس لیے آج کی اس کانفرنس کے ذریعے سے، یہ تعلیمی بیداری کانفرنس ہے، میں اویئرنس لانا چاہتا ہوں. اور اب اگر کوئی یہاں بیٹھا ہوا یہ عہد کر کے اٹھتا ہے کہ مجھے علم حاصل کرنا ہے، ہماری یہ کانفرنس اصول ہوگی. دل میں سوچتے ہو حاصل کرنا ہے. اور علم کی کوئی عمر نہیں ہوتی. یہ مت سوچنا میری شادی ہو گئی، بچے ہو گئے، اب کیا پڑھوں گا. ارے بوڑھے ہو جاؤ، داڑھی سفید ہو جاؤ، تب بھی تمہارے علم حاصل کرنے کی عمر نہیں جائے گی. سیدنا عمر ابن خطاب جلیل القدر صحابی ہیں، کہتے مجھے سورہ بقرہ پڑھنے میں 12 سال لگ گئے. تم چاہتے ہو جمعہ 8 دن کے اندر قرآن بھی ختم ہو جانا چاہیے. ہاں، اس میں مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار بنتا ہے. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے 60 سال کے بعد تو میں نے علم دیکھا ہے. اور یہ شرم و حیا کی بات نہیں، علم حاصل کرنا ہو. اچھا، پہلے کے بوڑھے لوگ اگر کہتے ہمارے زمانے میں حالات برے تھے، کوئی آیا ہی نہیں سکھانے کے لیے، ہمارے پاس اسکول نہیں تھے، مدرسے نہیں تھے، پہلے والے کہتے تو ہو سکتا ہے ان کا یہ عذر ہے. تمہارے پاس اب کوئی عذر ہی نہیں رہ گیا. قیامت کے دن رب تبارک و تعالیٰ اگر تمہاری پکڑ کرے کہ علم حاصل کرنا فرض تھا، تو نے سیکھا کیوں نہیں، یہ نہیں کہہ سکتے کہ مولا میرے پاس کوئی ذریعہ نہیں تھا. یہ جو مٹھی میں اتنا بڑا موبائل اٹھاتے ہو، پورا مدرسہ بھی رکھتا ہے، اسکول بھی رکھتا ہے، کالج بھی رکھتا ہے. کون سی قرت نہیں ہے اس کے اندر، کون سا علم نہیں ہے اس کے اندر. لیکن نوجوانوں کو یہ لگتا ہے یہ موبائل تو پب جی کے لیے آیا ہوا ہے، یہ موبائل تو فیس بک انسٹا کے لیے آیا ہوا ہے، تمہیں تو بہت کچھ حاصل کرنے کا ذریعہ یہ موبائل پکڑا دیا گیا ہے. اب قیامت کے دن تمہارے پاس عذر نہیں ہوگا. تم سے اگر سوال ہوا کہ وضو میں کتنے فرائض تھے، نماز میں کتنے فرائض تھے، قرآن تجوید کے ساتھ پڑھنے کے کیا کیا اصول تھے، تم ہائے 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 کرتے رہ گئے، مجھے پتا ہی نہیں، کوئی پڑھایا نہیں، تو پوچھا جائے گا تیرے پاس ذریعہ تھا، ابھی جا کر سرچ کر کے دیکھ لینا وضو میں کتنے فرائض ہیں. موبائل 1 منٹ سے پہلے تمہیں لا کے دکھا دے، بتا دے گا. ہاں، زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، کنفیوژن. کیا میں نے سرچ تو کیا ہے وضو میں کتنے فرض، اب آ تو گیا جواب، لیکن یہ پتہ نہیں چل رہا ہے یہ اپوزیشن کا ہے کہ ہمارا ہے. اس کے لیے تو علماء بیٹھے ہوئے ہیں. اتنا پوچھ سکتے ہو کہ حضرت میں نے ریسرچ کیا ہے، یہ ساری چیزیں تو مجھے مل گئی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں نے سرچ کیا، حضور کی عمر کتنی تھی، حضور کے ازواج کتنے تھے، حضور کی اولاد کتنی تھی، حضور پاک نے مکے میں کتنے دن گزارے، مدینے میں کتنے گزارے، کتنے غزوات میں حضور شریک ہوئے، سب میں نے سرچ کیا ہے، مجھے جواب ملا ہے. اس پر پورا یقین کرنے سے پہلے کسی عالم اہل سنت کے پاس آ جاؤ اور کراس ویریفیکیشن کرنا، بس اتنا ہی ذمہ داری. کیونکہ مولانا لوگ بھی تو جان چھڑاتے ہیں. بھائی ٹائم نہیں ہمارے پاس، کتنا پڑھائیں گے تم کو، صبح بھی دوپہر میں بھی، تمہارے اپنے الگ ٹائم ہے، ان کے الگ ٹائم ہے. تو ان سے کہو ہم آپ کے پاس گھنٹہ بھر پڑھنے کے لیے نہیں آ رہے، صرف اتنا بتا دو یہ جو میں نے سرچ کیا ہے یہ صحیح ہے کہ نہیں. اتنا تو کوئی بھی عالم دین تمہارے ساتھ تعاون کر سکتا ہے. آج سے کریں گے انشاءاللہ. 2025 تمہارا پورا سیرت مصطفیٰ پڑھنے میں گزرنا چاہیے، گزرے گا انشاءاللہ. اس بات کو آج طے کر کے اٹھو کہ میں میرے نبی کا غلام ہوں، تو میں پہلے یہ پڑھوں گا کہ میرے نبی کب پیدا ہوئے، اس وقت حالات کیا تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن کہاں گزرا، حضور پاک نے پہلی شادی کہاں فرمائی،
हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद कितनी हुई, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में जलीलुल कद्र कौन है, हुजूर मक्का में कितने दिन गुजारे, मदीने में कितने गुजारे, कौन सी जंगों में शरीक हुए, कौन सी जिहाद में, कौन सी जंग में हुजूर पाक के दंदाने मुबारक शहीद हुए, कौन कौन सी मुसीबतें हुजूर ने उठाई और क्या क्या दुआएं उम्मत के लिए की, ये सब तुम्हारे हिस्से में आना चाहिए। मेरे अजीजों, एक बात मुझे याद आती है, एक नौजवान का किरदार बड़ा अजीब था। मीलाद का दिन था 12 रबीउल अव्वल, शायद मैंने यहाँ दोहराया हो ये बात। मैं ट्रेन से उतर रहा था, एक नौजवान मुझसे कहने लगा, हजरत मैं चाहता हूं कि आज हुजूर की बारगाह में कोई अच्छा तोहफा पेश करूं। सब झंडे, कुमकुमे, मिठाइयां सब लगा करके तो तोहफे पेश करते हैं। उसने कहा मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूं हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को खुशी हो। मैं उतर रहा था, अचानक ज़हन में ये बात आई, कहा अल्लाह के नबी के अखलाक ये थे कि वो बूढ़ों की मदद करते, उनका बोझ उठाते थे। मक्का में हुजूर मशहूर थे इस बात पर। हम उतर रहे हैं, देखो ट्रेन से कोई बूढ़ा उतर रहा, उसका सामान उठाकर पहुंचा दो, सुन्नत है ये भी। और आज 12 रबीउल अव्वल है, तुम हुजूर की बारगाह में खिराज अकीदत पेश कर। ये बात कहा और मैं गुजर गया। वो जवान, एक बूढ़ी औरत 2 बड़े बड़े शॉपर लेकर आ रही थी, उसके पास गया और कहा कि अम्मा जी मुझे दो, मैं उठाता हूं। वो पहले तो घबराई, कहा कि तू क्यों उठाएगा, तू कुली है क्या, है मेरा सामान क्यों, नहीं दूंगी, नहीं दे रही थी। और क्यों दे अजनबी को कोई, इसने इसरार किया, अम्मा जी दे दो उठा लूंगा। कहा इतना क्यों कह रहा है बेटा, तू सामान लेके भागना है, क्या करना है। उसने साफ साफ समझा दिया, अम्मा जी बात यह है आज 12 रबीउल अव्वल की तारीख है, हमारे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्मदिन है और उनकी आदत थी कि वो बूढ़े लोगों का बोझ अपने हाथ उठाते थे। और मैं चाहता हूं कि उनका अमल दोहराऊं, उनके अखलाक पर अमल करूं और मैं उनकी रूह को खुश करूं। बूढ़ी के दिल में बात आ गई, कहा ले बेटा, तू तेरे नबी की बात कर रहा है, आज तुम्हारा कोई त्योहार का दिन है, ये करना है तो करो। वो शॉप पर लेकर के गया,